بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز و محترم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کریں گے۔ روایت ہے کہ ایک بار آپ نے 7 دن تک صرف پانی سے روزہ کھولا۔ گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا لقمہ بھی نہیں تھا۔ افطار کا وقت قریب تھا کہ حضرت رابعہ بصری پر بھوک کا غلبہ ہوا۔ نفس نے آپ سے فریاد کی، رابعہ آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ یہ خیال ابھی آپ کے دل میں گزرا ہی تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائیں تو ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے کھانا قبول کر لیا اور نفس سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے تیری فریاد سن لی ہے، کوشش کروں گی کہ تجھے مزید تک اذیت نہ پہنچے۔ یہ فرما کر آپ نے کھانا فرش پر رکھ دیا اور خود چراغ جلانے اندر چلی گئیں۔ واپس آئی تو دیکھا کہ بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے تھے اور زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ بلی کو دیکھ کر مسکرائے کہ شاید یہ تیرے لیے ہی بھیجا گیا تھا، اطمینان سے کھائیے۔ اب افطار کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے چاہا کہ پانی سے افطار کر لے۔ اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا چلا اور چراغ بجھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری اندھیرے میں آگے بڑھی، اتفاق سے پانی کا برتن بھی ٹوٹ گیا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ بہت ہی عجیب و غریب صورتحال تھی۔ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، یا رب، یہ کیا راز ہے؟ میں گناہ گار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ اس کے جواب میں ایک صدائے غیب سنائی دے، اے میری محبت کا دم بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دو تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اے میری بندی، تیری بھی ایک مراد ہے اور میری بھی ایک مراد ہے، اور دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ آواز سنی تو دنیا سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا اور ساری امیدیں ترک کر دی۔ اس کے بعد میں نے ہر نماز کو آخری نماز کیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت تھی جس کے پاس حسن کا تہائی حصہ تھا۔ جب تک 100 دینار لے لیتی، کسی کو اپنے پاس نہ آنے دیتی۔ اسے ایک عالم نے دیکھا اور عاشق ہو گیا اور محنت مزدوری کر کے 100 دینار جمع کیے۔ اس عورت کے پاس آیا اور کہا، تیرے حسن مجھے کھا گیا تھا، میں نے محنت مزدوری کر کے 100 دینار جمع کر لیے ہیں۔ وہ شخص اس کے یہاں پہنچا۔ اس کا ایک سونے کا تخت تھا جس پر وہ بیٹھا کرتی تھی، اسے بھی اس نے اپنے پاس بلایا۔ جب آمادہ ہوا اور اس کے پاس گیا تو اسے اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونا یاد آ گیا۔ اس کے بدن میں ریشہ پڑ گیا اور کہا، مجھے جانے دے، 100 دینار تیرے ہی ہیں۔ اس نے کہا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو نے تو کہا تھا میں تجھے پسند آ گئی ہوں، اور تو نے محنت مزدوری کر کے دینار جمع کیے، اور جب مجھ پر قادر ہوا تو یہ حرکت کی۔ کہا، مجھ پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا ہے، اللہ کے سامنے جانے کا اندیشہ غالب آ گیا ہے، میرے دل میں تیری عداوت ہو گئی ہے، اب تو میرے نزدیک سب لوگوں سے زیادہ قابل نفرت ہے۔ اس نے کہا، اگر تو سچا ہے تو میرا شوہر بھی تیرے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، مجھے نکل جانے دے۔ اس نے کہا، مجھ سے نکاح کرنے کا وعدہ کر جاؤ۔ کہا، ان قریب ہو جائے گا۔ پھر سر پر چادر ڈالی اور اپنے شہر کو چلا گیا۔ وہ عورت بھی توبہ کر کے اس کے پیچھے اس شہر کو روانہ ہوئی۔ اس شہر میں پہنچ کر لوگوں سے اس عابد کا حال دریافت کیا۔ لوگوں نے اسے بتایا، اس عورت کو ملکہ کہتے ہیں۔ عابد سے بھی کسی نے کہا کہ تمہیں ملکہ تلاش کرتی پھرتی ہے۔ انہوں نے جب اسے دیکھا تو فوراً ایک چیخ ماری اور جان حق تسلیم کی۔ وہ عورت نا امید ہوگی۔ پھر اس نے کہا، یہ تو مر ہی گیا ہے، ان کا کوئی رشتہ دار بھی ہے؟ لوگوں نے کہا، اس کا ایک بھائی بھی ہے جو فقیر آدمی ہے۔ کہنے لگی، اس کے بھائی کی محبت کی وجہ سے اس سے نکاح کروں گی۔ چنانچہ اس سے نکاح کیا، جس سے 7 لڑکے پیدا ہوئے، سب کے سب نیک بخت صالح تھے۔ روایت ہے ایک بار حضرت سفیان ثوری حضرت رابعہ بصری کی مجلس میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، رابعہ، آج مجھے وہ باتیں بتاؤ جو تم نے کسی کتاب یا عالم کے ذریعے حاصل نہ کی ہوں، بلکہ آپ نے اپنے تجربے سے آپ تک پہنچی ہو۔ حضرت رابعہ بصری کچھ دیر تک غور کرتی رہی، پھر آپ نے امام وقت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ایک بار میں نے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے ہاتھ سے بنی ہوئی چندرنیاں فروخت کی۔ خریدار نے مجھے 2 درہم دیے تو میں نے 1 درہم ایک ہاتھ میں لیا اور دوسرا دوسرے ہاتھ میں۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ ایک ہی ہاتھ میں دونوں درہم لینے سے کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ اس بات سے حضرت رابعہ بصری کا اشارہ کثرت مال کی طرف تھا۔
ایک بار آپ نے کسی شخص کو چند سکے دے کر فرمایا میرے لیے بازار سے کمبل لے آؤ۔ اس شخص نے عرض کیا محترمہ آپ کو سفید کمبل درکار ہے یا سیاہ؟ حضرت رابعہ بصری نے ناخوشگوار لہجے میں فرمایا پیسے واپس دے دو، ابھی کمبل خریدا نہیں، اور سیاہ و سفید کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ پھر اس شخص سے پیسے لے کر واپس اپنی خادمہ کو دے دیے اور فرمایا کہ انہیں جا کر دریا میں پھینکا۔ ان تمام واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری دنیا اور اہل دنیا سے کس قدر بے نیازانہ تعلق رکھتی تھی۔ شیخ ابوالعباس کے شاگرد شیخ صفی الدین ابو منصور فرماتے ہیں کہ میرے استاد کی ایک صاحبزادی تھی۔ آپ کے دوستوں اور مصاحبوں میں بہت سے لوگ ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ شیخ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا میری اس لڑکی سے نکاح کا کوئی ارادہ نہ کرے، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئی تو اس وقت مجھے حق سبحانہ تعالیٰ نے اس کے خاوند کی اطلاع دے دی تھی اور میں اس کا منتظر ہوں۔ حضرت شیخ صفی الدین فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے والد کے ہمراہ جو ملک اشرف کی وزارت پر تھے نہر فرات کے پار تھا۔ جب ہم مصر آئے تو ملک عادل نے میرے والد کو قاصد بنا کر ابو عزیز کے پاس مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ ملک مسعود ابن ملک کامل کی یمن میں جا کر مدد کرے۔ اس وقت میں شیخ الباز کے پاس حاضر ہو کر ان کا مصاحب ہوا۔ میرا بچپن میں جب کبھی شیوخ گارڈ آتا تو ان کی صورت میرے سامنے آ جاتی۔ جب میں ان کے سامنے بیٹھا تو میری شکل بدل گئی، جبکہ میری شکل اچھی تھی۔ زرعی لباس اور سواری کے لیے عمدہ خچر۔ میں گھر بار چھوڑ کر شیخی کے پاس آ رہا، کہتا کہ میرے والد بڑی حشمت کے ساتھ مکہ مکرمہ سے لوٹے اور ان کی ملاقات کے لیے مصر سے مخلوق پورے اہتمام اور ڈیرے خیموں کے ساتھ شہر کے باہر گئے۔ مجھ سے بھی شیخ نے فرمایا اپنے والد کی ملاقات کر لی جاؤ۔ میں نے کہا میرا آپ کے سوا کوئی باپ نہیں اور میں نہ ان کی سواری پر سوار ہوں گا نہ ہی ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ فرمایا اپنی بری حالت ہی کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ میں ایک معمولی سواری پر اسی حالت میں سوار ہو کر چلا۔ میرے عزیز میری حالت دیکھ کر روتے تھے۔ جب والد صاحب سے حاجیوں کے پڑاؤ پر میں نے ملاقات کی تو میں تنہا تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا تو نہ انہوں نے مجھے پہچانا نہ ان کے ساتھیوں نے۔ ان کے ہمراہ سالاران فوج اور غلام اور خدام سب تھے۔ جب اس کے بعد مجھے پہچانا تو دم بخود رہ گئے اور ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ سخت حیران ہوئے اور ہکا بکا رہ گئے۔ خدا ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ پھر آگے پہلے تو میرے اہل اقربا بھائی اور جو لوگ نکلے تھے ان سے آ ملے اور جمع ہو گئے۔ میں تھا ایک کونے میں کھڑا رہا۔ جب وہ اپنے خیمے پر آئے تو میں ان کے سامنے تھا اور کھانے وغیرہ جو شہر سے ساتھ لائے تھے پیش کیے، اور جو لوگ ان کے ہمراہ تھے جو ان سے ملنے آئے تھے سب دسترخوان پر جمع ہو گئے۔ ایک میں تھا جو الگ رہا، سخت گریہ زاری کرتا رہا، جیسا کہ قیدی کو جب اس کے اہل و عیال سے چھڑاتے ہیں تو آہذاری کرتا ہے اور روتا ہے۔ خیر مجھے والد نے قید کرنے کی دھمکی دی اور اگر میں اپنے اس طریقے سے باز نہ آؤں اور پہلے کا طریقہ اختیار نہ کروں، میں نے شیخ کو اس کی خبر دی۔ آپ نے مجھے یہاں سے نکال دیا اور کیا آپ اپنے باپ کے پاس جاؤ اور پھر بھی میرے یہاں نہ آنا۔ وہ ایک مدت تک میں روتا رہا اور لیلا کے مجنوں کے شعر پڑھتا رہا۔ میں لیٹی پر دیوانہ ہوا تو وہ غیر پر دیوانی ہو گئی اور ایک تو مجھ پر دیوانی ہو گئی جس کو میں نہ چاہتا۔ اس وقت اللہ نے مجھے شیخ کے مقصود کے راز پر مطلع فرمایا۔ شیخ نے میرے صدق کا امتحان کرنا چاہا تاکہ میرے بارے میں وہ خواہش و ارادے سے بری ہو جائے۔ اس وقت شیخ کی طرف سے میرا دل صاف ہو گیا اور اپنے باپ کے گھر جا کر ایک گوشے میں بیٹھا رہا اور قسم کھائی جب تک شیخ کا حکم نہ ہوا نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا اور نہ ہی سوؤں گا اور نہ باہر نکلوں گا۔ والد نے میری حالت پوچھی تو لوگوں نے شیخ کے نکال دینے کا اور میری قسم کھا لینے کا سارا قصہ بیان کر دیا اور کہا جب بھوک پیاس لگے گی تو خود بخود کھائے گا۔ چنانچہ میں تیسرے دن بھی اسی حالت پر رہا۔ والد صاحب اس دن بیدار ہوئے اور فرمایا اس سے کہہ دے کہ شیخ کے پاس چلا جائے اور جو چاہے کرے۔ میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ والد صاحب خود مجھ کو شیخ کے پاس لے جا کر ان کے حوالے نہ کر دے۔ اس سے میری گرد شیخ کا احساس بڑھانا کہا اچھا، اور مجھے ساتھ لے کر پیدل شیخ کی مسجد کی طرف گئے اور آپ کا ہاتھ چوم کر فرمایا حضرت یہ آپ کا لڑکا ہے، اسے جو چاہے کیجیے۔ میری آرزو تو یہ تھی کہ اس کی جگہ پر میں خود آپ کی خدمت گزار ہوتا۔ شیخ نے فرمایا مجھے امید ہے اس سبب سے آپ کو نفع پہنچایا جائے گا۔ پھر مجھے شیخ کے سپرد کر کے چلے گئے۔ خداوند عالم انہیں بے دی جزا عطا فرمائے اور میری جانب سے بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ 1 مہینے تک میں نے انہیں نہ دیکھا اور میں شیخ کے مکان پر 2 گھڑے پانی بھر کر نگاہ پاؤں لے جایا کرتا تھا اور لوگ مجھے دیکھ کر والد سے بیان کرتے تو وہ فرماتے تھے میں نے اسے اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے اور اللہ سے امید رکھتا ہوں
کہ اس کا یہ ثواب ضائع نہ ہوگا، اور دعا کرتا ہوں کہ اسے اپنے لائق اجر عطا فرمائے۔ پھر والد کی وفات کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ شیخ مجھ سے فرما رہے ہیں، اے صفی الدین، میں نے اپنی لڑکی کا تجھ سے نکاح کر دیا۔ جب میں بیدار ہوا تو میں حیران رہ گیا، شرم کی وجہ سے اس واقعے کی شیخ کو کہ اللہ تعالیٰ شیخ کو کہ اس کی اطلاع نہیں کر سکتا، اگر نہ کروں تو خیانت کا اندیشہ تھا، اور میں ان سے کوئی بات دیکھی ہوئی نہ کہوں۔ اتنی میں شیخ نے مجھے دیکھا اور فرمایا، تو نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ مجھ پر ان کی ہیبت طاری ہوگی اور خاموش رہا۔ فرمایا، دھیان کرو تو ہمیں یہی کہنا پڑے گا۔ میں نے کہا، میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے۔ فرمایا، بیٹے یہ تو ازل ہی سے ہو چکا تھا، اس قسم کا کوئی اور فکرہ کیا اور میرا عقد اپنی لڑکی کے ساتھ کر دیا، اور وہ اولیاء اللہ میں سے تھے۔ تمہیں ان کے چہرے پر ایسا نور تھا، کسی دیکھنے والوں کو ان کے ولی اللہ ہونے میں شبہ نہ ہوتا تھا۔ ان سے کئی اولاد ہوئی اور سب کے سب فقہ اور فقراء ہوئے، اور ہم ان کی برکت سے ان کی والدہ کی وفات کے بعد بھی ایک مدت تک زندہ رہے۔